نہایت عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج جس حدیث نبوی کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی تعلق اور مسلم معاشرے کی ایک تصویر اس میں پیش کی ہے۔ میں پہلے اس کا ترجمہ بیان کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظلم کے حوالے کرتا ہے، اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو کوئی شخص، جو مسلمان اپنے بھائی کی کسی مشکل کشائی میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پورے کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ، اور جو کوئی شخص اپنے بھائی کی کسی مشکل کو، کسی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کسی پریشانی کو دور کر دے گا۔ ومن ستر مسلما ستر اللہ سترہ اللہ یوم القیامہ، متفق علیہ۔ اور جو کوئی شخص، جو مسلمان اپنے بھائی کی عیب پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی عیب پوشی کرے گا۔ یہ حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے، ایک تو اس میں مسلمانوں کو جب باہمی تعلق ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ واحد قوت ہے جو نظریے کی بنیاد پر ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہے۔ عام طور پر ہم جن بھائیوں سے واقف ہیں وہ ہمارے نسبی رشتہ دار ہوتے ہیں، خون کے رشتہ دار۔ تو یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور اسلام اس کی بنیاد جو ہے اس بھائی چارے سے مضبوط نہیں بنیاد بتاتا، کیونکہ وہ بھائی چارہ جو ہے جو نسب کی بنیاد پر ہے، یا زبان کے اکٹھے ہونے کی بنیاد پر ہے، یا کسی علاقے کی بنیاد پر ہے، یا رنگت کی بنیاد پر ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہم جو بہن بھائی ہوتے ہیں، سگے خون کے رشتہ دار، اپنی مرضی سے بہن بھائی نہیں بنے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے جس گھر میں پیدا کر دیا وہیں سے رشتہ داریاں یہ ساری۔ یہ وہ رشتہ داری ہے جو ہم خود اپنے عمل سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے پیدا کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس پر ایمان لانے والے، اس کے کلمہ کا اقرار کرنے والے، اس کی ذات پر اکٹھے ہو جانے والے ایک رشتہ میں بن جاتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ان کی باہم بھائی چارہ اور ان کی اخوت ہے۔ اس اخوت کی جو بنیادیں ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام روئے زمین پر رہنے والے، کلمت اللہ کو پکارنے والے، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وہ افریقہ میں رہتے ہوں، یورپ میں رہتے ہوں، وہ ایشیا کے بر اعظم میں رہتے ہوں، یا کسی لاطینی امریکہ کے علاقے میں رہتے ہوں، کوئی علاقہ، کوئی وقت، کوئی پیریڈ، کوئی عرصہ اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اور ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور اس بھائی چارے کی بنیاد جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اقرار اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر اقرار ہے۔ اور اس کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس بھائی چارے کا اقرار کرنے والے، اس میں منسلک ہونے والے، اس تسبیح میں پروئے جانے والے جو دانے ہیں، ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، اور جہاں کہیں کسی بھائی پر ظلم ہو رہا ہو اس کو تنہا ظلم کے حوالے نہیں کرتے، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، ظلم کے حوالے نہیں کرتے، اپنے بھائی کی مدد اور تعاون کو پہنچتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث اور قرآن حکیم کی بہت سی آیات
اس بارے میں موجود ہیں۔ قرآن حکیم نے مسلمانوں کی جو تصویر کشی کی وہ بھی یہ ہے، اور ایک جگہ حکم بھی بلکہ دیا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں باہم بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور فرمایا کہ ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ جب پہلا وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے درمیان یہ رشتہ موجود نہیں تھا اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم پر اپنی نعمت کی اور اس نعمت کے نتیجے میں تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور افتراق اور انتشار سے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں منع کر دیا، اور اس کے لیے ساتھ ہی لا تفرقوا کا وہی حکم ہے جہاں یہ بھائی چارے کی بنیادوں میں منسلک ہونے کا حکم ہے۔ دوسری بات یہاں یہ کہی گئی ہے کہ مسلمان کا جو آپس میں بھائی چارہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اس کی حاجت روائی میں، اس کی مشکل کشائی میں، اس کے ساتھ تعاون میں منسلک رہے اور تعاون کرتا رہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ جو کوئی اپنے بھائی کے لیے اس کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے تو جب تک وہ اس کام میں منسلک رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے، اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ الحمدللہ ہم جو جماعت کے لوگ ادھر ماشاءاللہ ہماری قیادت بیٹھی ہوئی ہے، الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے ایک بڑا کام جماعت کے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے، یہ لوگ رات دن اس کام میں لگے رہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی مشکلوں سے، بڑی مصیبتوں سے پھر بچائے رکھتا ہے۔ یہ تو پتہ نہیں نا، یہ غیب کی بات ہے کہ کون کون سی مشکل مجھ پر آنے والی تھی اور کسی مسلمان کے کام میں لگے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ دور کر دی۔ تو لہٰذا یہاں یہ بات کہی گئی، اور یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں تعاون اور باہم محبت و الفت ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، گرتے ہوئے کو ٹھوکر مار کر کنویں میں ڈالنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کا سہارا بن کے اس کو پکڑ کر کھڑے کرنے والے، اس کو ساتھ لے کر چلنے والے لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ جو کوئی کسی مسلمان کی کوئی پریشانی دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے روز اس شخص کی کوئی پریشانی دور کر دے گا۔ ذرا اندازہ کیجیے آج لوگوں کی چھوٹی چھوٹی مشکلیں ہیں، یتیم بچے ہیں ان کی پرورش کا معاملہ ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا معاملہ ہے، بیوائیں ہیں ان کے ساتھ دینے کا معاملہ ہے، ان کے بچوں کی کفالت کا معاملہ ہے، اور یہ لوگ جو بے سہارا ہیں اور جو لوگ معاشرے میں پیچھے رہ گئے ہیں، اس دوڑ میں لوگوں نے روند کر ان کو اوپر سے نکل گئے ہیں، معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، پریشان ہیں، بیمار ہیں، دوائی نہیں کروا سکتے، معذور ہیں، اپنی تگودو نہیں کر سکتے، تو ان سب کو ساتھ لے کر چلنا، اور کسی کا کوئی کام تو وقتی ہو یا کوئی لانگ ٹرم ہو اس کو نکال دینا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت جب کوئی سہارا نہیں ہوگا اس کے اپنے ہی سہارے کے سوا، جب کوئی حامی بننے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی مشکل حل کر دے گا۔ اس کے بدلے میں آپ جانتے ہیں زندگی کی ساری تگودو اسی لیے ہے، ساری یہ نیکیاں اکٹھی کرنا اسی لیے ہے، رات دن کی نمازیں اسی لیے ہیں، یہ روزے اور زکاتیں اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں کسی پریشانی میں مبتلا نہ کرے، اور اس دن کی پریشانی کو اللہ نے دور کرنے کا وعدہ کیا ہے اس جہان میں مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی کسی مسلمان بھائی کی ستر پوشی کرتا ہے، ستر پوشی سے کیا مراد؟ اس کی عیب پوشی کرتا ہے، یہ جو رویہ ہے یعنی اس بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے جہاں ہمیں حکم دیا گیا تعاون کا، محبت کا، خیر خواہی کا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا، وہیں ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو اس بھائی چارے میں دراڑ ڈالتی ہیں۔ اپنے بھائی کے ساتھ ظلم، فریب، دھوکہ، اس کی غیبت، چغلی، اس کے ساتھ جھوٹ بولنا، اس کا تجسس کرنا، جاسوسی کرنا، یہ ساری چیزیں حرام قرار دے دی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ وہی چیز